بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ انشاءاللہ العزیز کہ آج میں آپ سے آیت نمبر 26 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26 سے 30 تک کی تفسیر بیان کروں گی۔ پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد تفسیر دیکھتے ہیں۔ اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ سمپل قرآن جو ہے وہ سامنے رکھ لیں تاکہ آپ کو آسانی سے ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یستحیی نہیں شرماتا ان یضربا یہ کہ بیان کرے مثلا مثال ما بعودۃ ایک مچھر کی فما فوقہا پس جو اس کے اوپر ہے فاما الذین پس تو جو بے شک وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے فیعلمون پس وہ جان لیتے ہیں انہ بے شک وہ حق ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فَيَقُولُونَ تو وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ کیا ہے ارادہ اللہ کا بہذا اس سے مثلا اس مثال سے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا گمراہ کرتا ہے ساتھ اس کے بہتوں کو اور ہدایت دیتا ہے بہ ساتھ اس کے کثیرن بہت لوگوں کو۔ وما یضل اور نہیں گمراہ کرتا بہ ساتھ اس کے الا الفاسقین مگر فاسقوں کو نافرمانوں کو۔ الذین وہ لوگ ینقضون جو توڑتے ہیں عہد اللہ کا عہد من بعد اس کے بعد میثاقہ اس کی مضبوطی کے بعد ویقطعون اور وہ کاٹتے ہیں ما امر اللہ جو حکم دیا اللہ نے بھی ساتھ اس کے ان یؤصل اور یہ کہ جوڑ دیا جائے ویفسدون فی الارض اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں۔ اولئک هم الخاسرون یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ کیفا کیوں کر تکفرون تم کفر کرتے ہو باللہ اللہ کے ساتھ وکنتم اور ہو تم اموات مردہ فاحیاکم تو پس زندہ کیا تم کو ثم یمیتکم پھر موت دے گا تم کو ثم یحییکم اور پھر زندہ کرے گا تم کو ثم الیہ ترجعون اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی اور وہ اللہ وہ ذات ہے خلق کا پیدا کیا لکم تمہارے لیے ما فی الارض زمین میں جمیعا سب کا سب ثم استوی الی السماء پھر برابر کیا پھر متوجہ ہوا آسمان کی طرف فسواہن پھر درست کیے ان کو سبع سات سماوات آسمان۔ وَهُوَ اور وہ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم اور وہ ہر چیز کے ساتھ جاننے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ اور جب کہا تیرے رب نے لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں کے لیے انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفۃ خلیفہ۔ قالوا تو وہ کہنے لگے اتجعل کیا تو بنائے گا فیہا اس میں من یفسد جو فساد کرے فیہا اس میں ویسفک الدماء اور وہ بہائے خون ونحن اور ہم نسبح ہم تسبیح بیان کرتے ہیں بحمدک ساتھ تیری حمد کے ونقدس اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں لکا تیرے لیے۔ قال کہا انی بے شک میں عالم زیادہ جانتا ہوں ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ترجمہ۔ اب ہم تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں جو کافرین مکہ تھے نا، مکہ کے کفار، وہ اس بات پر بہت زیادہ قرآن کے معجزے ہونے پر نا بہت زیادہ اعتراض کرتے تھے۔ اور جب اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہمیں سمجھانے کے لیے انسانوں کو، تو وہ اس بات پر بھی بہت زیادہ اعتراض کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو قرآن میں کیوں مینشن کیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں جیسے کہ مچھر کی بیان کرنے سے شرماتے نہیں۔ اب جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں جن کے اندر واقعی خیر ہوتی ہے وہ تو جان جاتے ہیں کہ یہ رب کی طرف سے حق ہے، یعنی کہ یہ قرآن۔ لیکن جو لوگ کافر ہوتے ہیں اور وہ یہ بولنے لگ جاتے ہیں کہ کیوں اللہ کا یہ کیا ارادہ تھا ایسی مثالیں بیان کرنے سے، مطلب کہ انسان کے خیر جو اندر ہوتی ہے نا وہ بہترین ہے، اور اسی چیز کو ہمیں ماننا بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے احکامات کی نفی نہ کریں۔ تو ان چھوٹی چھوٹی مثالوں سے جو کافر ہیں اور جو فاسق ہیں وہ تو گمراہ ہو جاتے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ پھر ہدایت پا جاتے ہیں۔ اور سچی سی بات ہے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں کچھ بھی شک و شبے والی بات نہیں، لہٰذا اس میں جتنے بھی احکامات ہونا ہمیں بلا چوں چرا ان کو تسلیم کر لینا چاہیے اور ان کو مان لینا چاہیے۔ اب منافقین کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ وہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کی مضبوطی کے بعد، اور وہ کاٹتے ہیں جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا، اور اگر وہ صلہ رحمی نہیں کرتے
تو وہ فساد بھی کرتے ہیں زمین میں. یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں. قیامت کے دن یہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے. کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ اور ہو تم مردہ. دیکھیں نا، اب انسان مردہ ہی تو ہوتا ہے. جب اپنی پیدائش سے پہلے کے عمل میں انسان مردہ ہی تو ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اندر جان ڈالتے ہیں، پھر تمہیں دیکھیں فَأَحْيَاكُمْ، پھر تمہیں زندہ کیا. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر ہمیں اسی دنیا پہ موت آتی ہے. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن زندہ کریں گے اور لا کھڑا کریں گے اپنے سامنے. پھر اسی کی طرف لوٹ جانا ہے. اور وہ اللہ جس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا زمین میں، پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور ان کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنایا. آپ یہ دیکھیں، جب میت کو لے جایا جاتا ہے نا تو اس کے لیے 7 آسمانوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں. اگر میت مومن ہوتی ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں کس کو لے جا رہے ہو. یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے حدیث سے کہ 7 آسمان ہیں اور آسمانوں کے دروازے بھی ہیں، اور ان کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنایا. اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے. رب تعالیٰ کی ذات ہر چیز کو جانتی ہے. اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے. اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے فرشتوں نے کہا کہ بھی ہم تو آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور آپ انسان کو خلیفہ بنانے والے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ اس لیے بنایا کہ اللہ تعالیٰ آزمائش کرنا چاہتے تھے. دیکھیں انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر 2 راستے رکھ دیے، اور پھر چوزن پوائنٹ بھی رکھا کہ دیکھوں میں کہ کون میرے راستے کو پسند کرتا ہے اور کون شر کے راستے پہ چلتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا انسان کو. اور فرشتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی کہ انہوں نے تو ہمیشہ اللہ ہی کی بات کو ماننا ہے، اللہ کے حکم کو ماننا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو خلیفہ نہیں بنا سکتا تھا. اور پھر فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، کہ یہ تو قتل و غارت بھی کرے گا، یہ فساد بھی کرے گا، اور ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں، پاکیزگی بیان کرتے ہیں، تو نے ہمیں کیوں نہیں خلیفہ بنایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اللہ واقعی بہت زیادہ بڑے علیم ہیں، اللہ واقعی جاننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا پڑھنا پڑھانا قبول کرے. دیکھیں سارا دن میں تھوڑا سا ٹائم اگر ہم 15 یا 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ اگر ہم قرآن کے لیے نکال لیتے ہیں تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے رہا ہے. اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ضرور آدھا گھنٹہ 15 منٹ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر سمجھنے کے لیے نکال لیا کریں. باقی سارا دن ہی دنیا کے کام کرنے ہوتے ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے، اللہ ہمارا پڑھنا پڑھانا قبول کرے. آمین ثم آمین. شارٹی تفسیر آپ سے بیان کر رہی ہوں، لینتھی نہیں ہے تاکہ آپ لوگ اکتائیں بھی نہیں. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.